بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ فیصل آباد کے علاقے ماموں کاجن غوثیہ کالونی میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک بیوی اپنے شوہر کی زبان جو ہے اپنے دانتوں سے کاٹ دیتی ہے اور اس کو گونگا کر دیتی ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ جو بڑا سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، ہر بندہ اس ویڈیو کو شیئر کر رہا ہے، اور وہ بندہ اشاروں میں اب کہتا ہے کہ میں اپنی اس بیوی کو نہیں رکھوں گا، اس کو طلاق دے دوں گا۔ اس کی مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ واقعہ فیصل آباد کا علاقہ ہے ماموں کانجن۔ وہاں پر غوثیہ کالونی میں ایک فیملی رہتی ہے، اس فیملی میں 3 بھائی رہتے ہیں۔ ان 3 بھائیوں میں ایک بھائی سب سے چھوٹا ہوتا ہے، جس کا نام ظہیر ہے۔ ظہیر لاہور میں ایک لوہے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے اور مہینے کے بعد اپنے آبائی گاؤں گھر آتا ہے۔ جب اس کی شادی مئی 2025 میں آج سے 6 ماہ پہلے کر دی جاتی ہے، تو اس نے اپنی روٹین چینج کر لی۔ اس کے بعد یہ 15 دن کے بعد گھر آنے لگا، کیونکہ اس کی شادی ہو گئی تھی، اس کی بیوی تھی گھر۔ اس کی بیوی اب کہتی ہے کہ آپ 15 دن کے بعد آتے ہیں، میرا دل نہیں لگتا، میرا بہت دل کرتا ہے کہ آپ ہفتے کے بعد آیا کریں۔ آگے سے ظہیر کہتا ہے کہ میں کیسے آ جاؤں، تنخواہ کم ہے، ہفتے میں جب آؤں گا مہینے میں 4 مرتبہ آنا پڑے گا، کرایہ زیادہ لگے گا، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، تنخواہ کم ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ میں تھوڑے بہت پیسے جوڑوں گا، جب اکٹھے کر لوں گا پھر میں وہاں لاہور میں مکان کرائے پر لے لوں گا، آپ کو ساتھ ہی لاہور لے جاؤں گا۔ اب یہ جب گھر آتا ہے ظہیر، اس کی بیوی جو ہے اپنے والدین کو فون کرتی ہے اور گھنٹوں فون پر لگی رہتی ہے، ظہیر کو ٹائم بھی نہیں دیتی۔ اب یہ ظہیر کہتا ہے اپنی بیوی ارم سے کہ ارم، آپ مجھے تو ٹائم نہیں دیتی، سارا دن والدین سے باتیں کرتی رہتی ہیں، کچھ مجھے بھی ٹائم دے دیا کرو، والدین کو فون ذرا کم کیا کرو۔ اب ظہیر نے اپنی بیوی ارم کو یہ باتیں کہی اور کہا کہ اپنے والدین کو بھی نہ بتا دینا کہ ظہیر نے اس طرح کہا ہے۔ ارم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے والدین کو نہیں بتاؤں گی۔ اب جب ظہیر واپس لاہور چلے جاتا ہے، اس نے اپنے والدین کو ساری باتیں بتا دی کہ ظہیر کہتا ہے کہ اپنے والدین کو فون کم کیا کرو اور گھر کے کام کاج پر توجہ دیا کرو۔ اب ظہیر کے سسرال والوں نے فوراً فون اٹھایا، لاہور ظہیر کو کال کر دی اور کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ اپنی لڑکی ارم کی شادی کی ہے، ہم نے اس کا آپ کے ساتھ سودا نہیں کیا، اس کو بیچا نہیں ہے، آپ اس کو فون کرنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ ظہیر کہتا ہے کہ میں نے اس کو فون کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ فون کم کیا کرو۔ خیر، ظہیر نے اس بات کو اپنے طریقے سے مینیج کر لیا۔ اس کے بعد ظہیر جب 1 دسمبر کو لاہور سے اپنے آبائی گاؤں ماموں کانجن آتا ہے اور آ کر بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ والدین کو فون کم کرنا، اور یہ جو بات میں نے آپ کو کہی ہے یہ اپنے والدین کو نہیں بتانی۔ آپ نے اپنے والدین کو بھی یہ باتیں بتا دیں اور انہوں نے مجھے لاہور فون کیا۔ اب بیوی ارم آگے سے کہنے لگتی ہے کہ میں نے تو سچ بتایا ہے، جب میں نے ان کو کال نہیں کی، ان کا فون آ گیا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں کال کیوں نہیں کرتی، پھر مجھے سچ بتانا پڑا کہ مجھے ظہیر نے منع کیا ہے، اس طرح میری والدین سے بات ہوئی تھی۔ ارم ہے نا، اس میں بچپنا پایا جاتا ہے، عمر کم ہے، کیونکہ جب لڑکی کی شادی جلدی کر دی جائے چھوٹی عمر میں، اس کو سوجھ بوجھ اور عقل بعد میں آتی ہے، دیر سے، وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کی عمر کم تھی، اس کی وجہ سے اس میں بچپنا پایا جاتا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے خاوند سے جھگڑتی تھی۔ 2 تاریخ کو یہ دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، 2 بھائی جو ہیں وہ بھی باہر بیٹھے ہیں، وہ بھی شادی شدہ تھے۔ یہ اندر تو میں ہو جاتی ہے،
یہ کیا کرتی ہے، ارم اپنے شوہر کی زبان جو ہے دانتوں سے کاٹ دیتی ہے۔ جب زبان کاٹ دیتی ہے تکلیف ہوتی ہے، خون بہنے لگ جاتا ہے۔ ظہیر آہیں بھر کر اونچی آواز سے ہائے کرتا ہے۔ جب یہ کرتا ہے تو بھائی جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ماجرا ہے، دوڑ کر اندر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی کی زبان جو ہے کٹی ہوئی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ بڑا بھائی فوراً اپنے بھائی کو اٹھاتا ہے اور ہسپتال لے جاتا ہے علاج معالجے کے لیے۔ چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے وہ 15 پر کال کرتا ہے اور پولیس کو موقع پر بلا لیتا ہے۔ تھانہ ماموں کانجن کی پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے اور آ کر انویسٹیگیشن کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ارم نامی جو لڑکی ہے ہمارے بھائی کی بیوی ہے ظہیر کی، اس نے اپنے شوہر کی زبان کاٹ دی ہے۔ پولیس نے کہا کہ اس کے لیے تو آپ کو تھانے آنا پڑے گا اور وہاں پر آ کر ایک FIR درج کروانی پڑے گی، اس کے بعد ہم کارروائی شروع کریں گے۔ بھائی کہتا ہے کہ میرا بڑا بھائی ظہیر کو لے کر ہسپتال گیا ہے، جو ہی وہ واپس آتا ہے ہم تھانے پہنچ جائیں گے۔ پولیس واپس چلے جاتی ہے اور انتظار کرتی ہے۔ جب بڑا بھائی آتا ہے، چھوٹا بھائی پولیس کے متعلق بتاتا ہے کہ میں نے 15 پر کال کی تھی اور پولیس آئی تھی۔ بڑا بھائی بڑا ناراض ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے کیوں پولیس کو کال کی، ہم کارروائی نہیں کرنا چاہتے، آپ نے کیوں اس واقعے کو زیادہ مشہور کرنا ہے، ہم اس کو گھر میں بیٹھ کر ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ لوگوں تک نہ جائے، آپ نے فوراً پولیس کو بلوا لیا، یہ بڑا غلط کیا ہے۔ اب اسی طرح جب بات پھیلتے پھیلتے ارم کی خبر جو ہے والدین تک پہنچی، وہ ارم کو آ کر لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو ظہیر کا بڑا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے پولیس کی کارروائی نہیں کرنی، ہم پنچایت میں بیٹھیں گے اور پنچایت میں فیصلہ کریں گے کہ اس کو رکھنا ہے یا طلاق دینی ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک شریف گھرانہ ہے۔ دوسری طرف ظہیر جو ہے اب وہ بول نہیں سکتا، گونگا ہو گیا ہے، اشاروں میں کہتا ہے کہ اس بیوی کو میں نے نہیں رکھنا، اس کو طلاق دے دینی ہے۔ میں نے زندگی میں یہ پہلی دفعہ واقعہ دیکھا ہے کہ کسی بیوی نے اپنے شوہر کی زبان کاٹ دی ہو۔ حالانکہ اگر میاں بیوی میں اختلافات ہوں طلاق ہو جاتی ہے، یا بیوی اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کو مروا دیتی ہے، لیکن یہ پہلا واقعہ ہے جس میں زبان کاٹ دی گئی شوہر کی اور اس کو ساری عمر کے لیے گونگا کر دیا گیا۔ آگے سے وہ اتنا شریف خاندان ہے کہ انہوں نے پولیس کارروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنا آ کر سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان بھی دیا ہے کہ ہم یہ گھر کا معاملہ گھر میں ہی طے کریں گے۔ اس طرح اب وہ پنچایت بٹھائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اب ارم کو گھر رکھنا ہے یا طلاق دینی ہے۔ یہ تھا آج کا واقعہ، آج کا ویلاگ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔